ہے، اس لیے کہ بت پرست کا باہر کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، لیکن دنیا پرست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دنیا پرست بدترین منافق ہوتا ہے، دنیا پرست کسی کا نہیں ہوتا، اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں نفس کو خدا بنا چکا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا چکا ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس باطل خدا کی عبادت ہوتی ہے، زمین پر سب سے زیادہ جس باطل خدا کی عبادت ہوتی ہے اسے نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ نفسانی خواہشات کی، اگر یہ نفسانی خواہشات نہ ہوتی تو انبیاء کی اولاد نہ بگڑتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام کا حقیقی بیٹا قابیل کیوں بگڑا؟ اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، نفس کی خواہش کی بنیاد پہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آخر کیوں بت پرست ہو گیا؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر۔ اندازہ فرمائیں، یہ بہت بدترین چیز ہے اور ہم اسی کے اندر ڈوب رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اگر ہم جائزہ لیں کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے کی محبت سے زیادہ آج کل لوگوں کے دل میں اپنے نفس کی محبت ہے، اپنی خواہشات کی محبت ہے۔ وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک آسان سی مثال رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور نفس کہتا ہے سو جاؤ۔ بولو ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ذرا غور تو فرمائیے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر! تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ نفس پرستی کا دور ہے، یہ دنیائی خواہشات میں ڈوب جانے کا دور ہے، یہ محبت دنیا کا دور ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے کا نعرہ ہمارا نفس لگاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، اسی کے ساتھ ساتھ شیطان نے ہمیں ایسے مکر اور فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی، کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی، اربوں خربوں گناہ کرنے کے بعد بھی، روزانہ ہزاروں گناہ کر کے رسول اللہ کا دل دکھانے کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک خط ہے، مولانا ہم تو جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم اشرفی ہیں، ہم مجیدی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بغدادی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی جنت ہم نے سستی کر رکھی ہے، اور جنت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنی اہل بدعت میں جو ہے وہ مہنگی کر رکھی ہے۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ جو قبرستان جاتے ہو اور قبرستان میں قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، شہر خاموشہ کے اندر جو قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، یہ قبروں کا سناٹا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیو، ہمیں قبر کے اندر سونا ہے، کتنے سال تک؟ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، صدیوں سونا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آئے گی۔ یہ تو ایمان ہے، مگر کب آئے گی کوئی سنہ متعین نہیں ہے، کس سن میں آئے گی، کب آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، جس گھر میں 25 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، جس گھر میں 50 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، ارے جس گھر میں 5 منٹ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، اس گھر کے لیے ہم نے کتنے اہتمام کیے ہیں، کتنے قیمتی گھر بنائے ہیں، اس میں کتنے نرم گدے لگائے ہیں، اس میں کیسی کیسی ایسیاں لگائی ہیں، اس میں کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، جس میں پل بھر نہیں رہنا ہے اس کو کتنا سنوارا ہے، اور جس میں صدیوں رہنا ہے اس قبر کی تیاری کیا کی ہے، اس قبر کے لیے کوششیں کیا کی ہے، وہاں کا کون سا اے سی کا انتظام کیا ہے، وہاں کے لیے جو ہے اللہ اکبر کون سی کاوشیں کی ہے، کون سی کوششیں کی ہے، اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، وہاں رحم آئے تو آئے، ورنہ اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں، اور وہ سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، مولانا اللہ تو کریم ہے نا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کریم ہے، اللہ کے کریم ہونے کا انکار کس کو ہے؟ لیکن جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔
اللہ اکبر. ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ جب قرآن اٹھا کر کے پڑھتے ہیں, شاید شاعر لوگ یہ بات آپ کو شاعری میں نہیں بتائیں گے. شاعری کی دنیا الگ ہے, قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے. دیکھو شاعری کی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بخشا گیا وہ بخشا گیا, لیکن کون پکڑا گیا شاعر نے کبھی نہیں بتایا, مگر یہ قرآن بتا رہا ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں. مجھے بتائیے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا؟ کیا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کسی کو کی صورت کو سور بنا دیا گیا, کسی کو خنزیر بنا دیا گیا, کسی کو بندر بنا دیا گیا؟ کیا قرآن مقدس کے واقعات کسی کے سور بننے پر, کسی کے خنزیر بننے پر, کسی کے بندر بننے پر اللہ اکبر کیا گواہی نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, بدائن شریف والوں مجھے بتاؤ, جن کی صورتوں کو سور بنایا گیا تھا, جن کی صورتوں کو خنزیر بنایا گیا تھا, بندر بنایا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ آپ تو قادری, برکاتی, چشتی, رضوی, اشرفی ہو, وہ لوگ کون تھے پتہ ہے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے, وہ انبیاء کی اولاد تھے. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم جب نبیوں کی اولاد کو سور اور بندر بنا سکتے ہیں تو تم کون ہو؟ کبھی یہ تصور کیا, کبھی سوچا؟ قرآن نے ان کا نسب بیان کیا ہے. آج کا نسب میں اختلاف ہو سکتا ہے, قرآن یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے سور اور بندر ہونے کا اعلان کر رہا ہے, ان کی شکلوں کو مسخ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی, ہم ہوشیار کیوں نہیں ہوتے؟ امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, کس بلا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تہیہ قلبی کی شکل میں جبریل امین کو آتے جاتے دیکھا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو رات و دن چلتے پھرتے دیکھا. اللہ اکبر, کتنے عظیم تھے صحابہ. تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. جیسے جنت یقینی چیز ہے ویسے ہر صحابی کا جنت کا پتہ دیا ہے. اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. اندازہ فرمائیں, اب ذرا غور کریں, مگر یاد رکھنا اب ذرا صحابہ میں عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ صحابہ میں وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے لقب عطا کیا تھا سید الانصار, انصار کا سردار, سید الانصار. جو انصار ہیں, اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت اور مدد کی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انصار سے مومن ہی محبت کرے گا, منافق انصار سے محبت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے یا عزت دے کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھاٹی میں چلوں تو جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں اس گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا. یہ انصار کی شان ہے. تو انصار جب اتنے عظیم ہیں تو جو سید الانصار ہیں ان کا نام تھا حضرت سعد, اور پھر جب ان کا انتقال ہوا, یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا انتقال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا, اور ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے. اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں, بہت دھیان دیجیے گا. اللہ اکبر, ان کے جنازے میں رسول اللہ خود شریک ہوئے, اور صرف حضور ہی شریک نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الانصار سعد کے جنازے میں 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس وقت عرش جو ہے سعد کی روح کو دیکھ کر خوش ہو کر کے جھوم رہا تھا. غور فرمائے, جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومتا ہو, جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہو, جس کے جنازے میں جانے کائنات, جانے روح کائنات, مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہو. اب ذرا دھیان سے سننا, جب ان کی قبر میں حضرت سعد کو لٹا دیا گیا
لٹانے کے بعد مٹی برابر کر دی گئی تو صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، جنت سے پہلے دو مرحلے ہیں، ایک تو قبر ہے، دوسرا حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ وہ سید الانصار جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، جس کے جنازے میں جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لے آ جائیں، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اچانک حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو تکبیر پڑھتے دیکھ کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی سبحان اللہ کہا۔ پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بھی الحمد، یعنی حضور جو تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہوئے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں جب آپ نے سانپ کو اس کی مٹی کو برابر کر دیا تو اس کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب آقا کا فرمان سنو، فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہوگی۔ کس کی؟ صحابی رسول، اور صحابی وہ کون؟ انصار کا سردار، اور جس کو حضور نے کہیں جلسے کا ناظم نہیں، آج کل تو جلسے کے ناظم سخی ہے کہ بیٹھے بیٹھے علامہ بناتے، بیٹھے بیٹھے ولی بناتے، بیٹھے بیٹھے کتب ابدال بناتے۔ یہ بھائی ایسے نہیں ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج نظام چل پڑا ہے، ہر بندہ شیخ المشائخ ہے، ہر بندہ قطب العاب ہے، ہر پورا مجمع ہو جنتی بھائیوں، جنتی بھائیوں کہہ کر تمہیں ایسی شکل لائی جا رہی ہے تکبر اور گھمنڈ کہ تم بھی اپنے آپے میں نہیں ہو۔ بھائیوں ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ ذرا غور کریں، اگر اپنی آخرت معاملے میں سنجیدہ ہو تھوڑی سی توجہ فرما لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جس کو رسول اللہ نے سید الانصار کہا، جس کے جنازے میں فرشتے نازل ہوئے، ایک دو نہیں 70,000 فرشتے، یہ اپنی عبرت کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہے وہ کتنا نیک ہوگا۔ ہزاروں قطبوں کی قطبیت ان کے قدموں پر، اللہ پر ابدالوں کی ابدالیت ان کے صدقے، ولیوں کی ولایت ان کے صدقے، جس کو رسول اللہ نے اس سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ لیکن آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر کیا۔ اور ایک روایت میں امام سیوطی ہے، دوسری روایت میں فرماتے ہیں سعد کو اس کی قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کو کس بس میں گھس نہ جائے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، ذرا توجہ تو کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اگر کچھ سننے آئے ہیں، مولانا مفتی منظر صاحب نے مجھے معاشرہ پہ گفتگو کا حکم فرمایا ہے تو میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، یعنی میں کوئی خطیب مقتدی ادیب آدمی نہیں، یہ دل کا درد ہے، ذرا غور کرو۔ سید جسوار کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھے ہیں، میں ساتھ میں کتاب آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے اپنی مرضی رڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، بات اتنی نازک ہے، میں نے اپنا عقیدہ جیسے جنت کا یقینی، ویسے میرے
آقا کے اصحاب کا جنتی ہونا یقینی، یہ صرف ہماری عبرت کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس نہ جائے، تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تکبیر تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اللہ کے سچے صادق و مصدوق مستحمد نام جو محدثین ہے فرماتے ہیں حضرت سعد کی یہ قبر نے ان کو کیوں دبایا؟ کیونکہ وہ نمازی تو نہیں تھے، وہ پارسا تھے، وہ نمازی تھے، اور ایسے نمازی تھے کہ جامع مسجد کے امام کے مقتدی نہیں تھے، امام الانبیاء کے مقتدی تھے، سید الانبیاء کے مقتدی تھے۔ اندازہ فرمائیے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے، ان لوگوں کی شان قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ کوئی صلح کلی لوگ تو نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بالکل پیور لوگ تھے نا میرے بھائیوں، بلکہ وہ صحابی تھے۔ ان کی صحابیت میں انکار کسے ہے جس کے جنازے میں سید العالمین کی شرکت ہو رہی ہو؟ اندازہ فرمائیں پھر ان کی قبر نے انہیں کیوں دبایا؟ تو شارحین لکھتے ہیں دراصل وہ بکریوں کو جب جنگل میں لے کر جاتے تھے تو اتنے مصروف اور بیزی ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو پیشاب کے باریک چھینٹے ان کے بدن پہ پڑتے تھے، تو ان باریک چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے، بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ جو بکریوں کے پیشاب کے باریک چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے، لیکن ہے سید الانصار، ہے میرے آقا کا صحابی، ہے جنتی، جس کو قرآن نے جنتی کہا، جس کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، صرف یہ ہے کہ کوتاہی کے اعتبار سے وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہ سکے، تو رسول اللہ قبر پر کھڑے ہیں، پھر بھی قبر دبا رہی ہے، اور آقا فرماتے اتنا دبا رہی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ پسلیاں آپس میں دوسرے میں گھس نہ جائیں۔ اب بھی مسلمانوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلے گی، حضور قبر انور پر کھڑے ہیں اور قبر دبا رہی ہے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ بچ نہیں پاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، سود کے لقمے جو سور کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہے، سود کے دھندے کرتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا جرم ہے فجر کی نماز میں بستر پہ نرم گدوں میں سونے والوں، پھر بھی تمہاری قبر نماز کو چھوڑو گے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کر دو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے عبرت کی بات ہے؟ ارے وہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی عبرت کے لیے قدرتی منظر دکھایا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں سید العالمین مزار پر کھڑے ہیں اور پھر قبر دبا۔ اس کو ذرا تصور کرے نا، اس کو ذرا تصور کیجئے نا، ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بتا رہا ہے یاد رکھنا جس جنت کی اس نے گارنٹی نہیں لی ہے، وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ جنت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اور جس روزی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے 12 منٹ بھی نہیں نکالتے، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ بتائیے جو دولت گھر میں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی
محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں، جو دولت بچوں میں بٹ جائے گی اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور جو اعمال صرف اپنے کام آئیں گے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے، ہم سے بڑا بدعقل کون ہے؟ تو یاد رکھنا، جب آپ نے اتنا سن لیا کہ حضرت سعد جیسوں کو ان کی قبر نے دبایا، تو امین القادری کو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، وہ تو سعد ہے سعد، جب رسول اللہ کی بڑی شہزادی حضرت زینب بنت محمد کا وصال، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں، کتنی 4، حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، اور حضور رو پڑے، اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ اپنی بیٹی کے لیے رو رہے؟ فرمایا ہاں، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو میری بیٹی محفوظ رہتی، لیکن میری بیٹی کو بھی قبر دبائے گی۔ اور فرمائے میرے بھائیو ذرا غور تو کیجئے گا، رسول اللہ کی شہزادی حضور کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میری بیٹی بچتی، لیکن میری بیٹی، یہ تو رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، جو ماں بن گئی۔ آئیے ایک حدیث سمجھ سن لیجئے، کتاب کے حوالے کے ساتھ شرح الصدور ہے، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، جب رسول اللہ کے دودھ پیتے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا، یہ حضور کے بیٹے حقیقی بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے بعد اپنی اولاد میں جس سے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حضرت ابراہیم ہے، حضور کے بیٹے ہیں، ان کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور آپ رو رہے، یہ محبت ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مگر قبر اس کو بھی دبائے۔ اندازہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، دودھ پیتا نبی کا شہزادہ ہے، یہ اور بات ہے قبر کے دبانے کا انداز سب کے لیے جدا جدا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم نے تو جھوٹ بولے ہیں، ہم نے تو غیبتیں کی ہے، ہم نے تو چغلیاں کی ہے، ہم نے تو لڑائیاں لگائی ہے، ہم نے تو ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد، ان کو جو عذاب ملے گا بہت بڑا عذاب ہے، وہ تو بہت بدترین مخلوق ہے، لیکن دہشت گرد سے زیادہ بھی کوئی برا ہے آپ کی نظر میں؟ میں پوچھتا ہوں، دہشت گرد لوگ انسانوں کا گھر ویران کرتے ہیں، مسلمانوں تم اللہ کا گھر ویران کر رہے ہو، تم کہاں رہو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے۔ وہ اوروں کا گھر ویران کر رہے، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا۔ جاؤ مسجدوں، اگر کان ہوتے تو تم سنتے، کان ہوتے، یہ مسجدیں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا، تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، تو جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے۔ تعویذ جاتی ہے، ہائے پانی پلانے والوں، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے، سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی ہوتا ہے تو دینا ہے، خیر کا نبی، اللہ کے سچے رسول، عالم ما کان ما یکون، مصطفیٰ جان رحمت فرمائے کہ جب بے نماز کی قبر میں آ جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنے ایک ایک جملے کا
میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہے نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بے وقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت میں عمر دی۔ دیکھو ایک بات کہوں، اس کا اندازہ کرو، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے، لاکھوں کا بل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کا دیا وہ آکسیجن پیدائش سے لے کے مرتے دم تک استعمال کرتے ہو، کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ کہ اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اگر ڈاکٹر کڈنی جو وہ آپ کی جو وہ ٹرانسفر کرے آپ کے جسم کے اندر، لاکھوں روپے لگتے ہیں، 2 کڈنیاں صحت مند دی ہے اللہ نے۔ اگر ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک کان کی قیمت کتنی ہے، سماعت و بصارت کی قیمت کتنی ہے، ارے میرے بھائی یہ دل کی قیمت کتنی ہے؟ ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے دل کی طرح آپریشن والا دل نہیں رہ جاتا۔ ارے یہ جوانی کی قیمت کون لگائے گا میرے بھائی؟ جا کر کے بڈھوں سے پوچھ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جوانی کے رنگریلیوں پہ، جوانی کی طاقت پا کر رنگریلیوں کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عیاشی کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا نہیں جانتا؟ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ دولت کے بل بوتے پہ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، مغلوں نے جب عیاشیاں کی ہے، خدا کی دی ہوئی دولت پر جب عیاشیاں کی جاتی ہے تو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یاد رکھنا، ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے، وہ تو ناک اور آنکھ سے پاک ہے لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ آنکھوں میں بصارت دیتا ہے، اس کی شان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جب اس کے محبوب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو اس کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کا حبیب جب حال ماضی مستقبل سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جس نے حبیب کی آنکھیں بنائی ہے، جب محبوب کی آنکھوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سنو اللہ کے بندو، غور سے سن لو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کرنے والوں، جب وہ جوانی کی طاقت کو چھین لے گا، بستروں میں منہ چھپا کر کے رو گے، جوانی کو آواز دو گے مگر جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی، دولت چھین لے گا۔ دیکھ لو مغلوں کی تاریخ، سارے مغل برے نہیں، سارے مغل اچھے نہیں، نہ ہم کسی کی بیجا حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب انہوں نے عیاشیاں کی ہے تو بعد میں ان کا انجام دیکھ لو۔ آج ان کی نسلیں، کوئی ٹھیلا ڈھے، کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، یاد رکھنا وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے۔ فرعون کا انجام دیکھ لو، لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور قبر نصیب ہے، لیکن فرعون جو اتنی بڑی حکومت کا تاجدار تھا، آج تک نہ اس کو کفن مل سکا ہے نہ قبر مل سکی ہے، میوزیم میں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا ہوا ہے، نہیں دیکھتے عبرت بنا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے نا میرے بھائیوں، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہر فائدے سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، اپنا فائدہ ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ایک وقت کی نماز صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز صرف 50 منٹ پڑھ کے دیکھو، اس کے فائدے دیکھو۔ میرے بھائی روزی کے لیے پریشان ہو، جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل جاتی ہے گھر کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے حوریں ملے گی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سب مل سکتا ہے، نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز کی اپنی برکات ہے۔ افسوس، بہت افسوس، میں یہ جملہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں تمہاری محبتوں کو دیکھ کر۔ میں تو مذہبی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے مذہبی لوگ بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ
علماء نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی، ہم جلسوں کی مصروفیات میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کل میت کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اس وقت صحابہ کی نماز نہیں چھوٹی۔ میرے بھائی وہ تو وہ تھے۔ اللہ اکبر، ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، بہت خوبصورت ابھی یاد آئی۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، مقام کربلا ہے، کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، سارے نوجوان شہید ہو گئے، امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے، بچے 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید، سب شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، عورتیں بچی اور بچے ننھے بچے بچے ہیں۔ عورتیں اگر چوہے کی موت دیکھ لے تو وہ کھانا نہیں کھاتی دن بھر۔ محلے میں ایک ایکسیڈنٹ میں بچہ مر جائے تو پورے محلے کی عورتیں ایسے روتی ہیں جیسے خود کا بچہ۔ عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہے، لیکن قربان جائے، عورتیں اور ننھے بچے ہیں اور خود کے بچوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں، خود کے شوہر پہ گھوڑے دوڑ، خود کے بھائی پہ گھوڑے دوڑ، لاشیں کچلی جا رہی ہیں، ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خیمے جلا دیے گئے، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں تک چھین لی۔ تاریخ میں ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ آپ غور کی، رسول اللہ کی شہزادیوں کے سرکار سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ تاریخ ہے حضرت سکینہ کے چہرے پہ تماچے اس لیے مارے گئے کہ جب بالی چھینی جا رہی تھی تو سکینہ شہزادی نے سوچا کہ مسلمان تو یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، تو بالی چھیننے والے سے کہا مجھ پہ رحم کرو، میں یتیم ہوں، اور یتیم بھی کوئی معمولی باپ کی بیٹی یتیم نہیں بلکہ میں حسین کی یتیم ہوں۔ تو کہا حسین کی یتیم ہو تو رحم کرنے کی بجائے تماچے مارے گئے 7 سال کی ننھی شہزادی کو۔ جانتے ہیں کیا قیامت ہوگی؟ اللہ اکبر، قیامت صغریٰ بزرگوں نے کہا ایسے میں عصر کا وقت آ گیا، بیویاں رو رہی ہیں، بچے ختم ہو گئے، شہزادے ختم ہو گئے، وہ نوجوان جن سے کل تک خیمے گجگجا رہے تھے، خیمے بھی نہیں، خیمے کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں جب عصر کا وقت آیا، شہزادی زینب نے نبی کی بیٹیوں اور بہوؤں سے کہا او نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ہے، لیکن یاد رکھو عصر کا وقت جا رہا ہے، اٹھو پہلے عصر پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری عصر چھوٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، نانا جان نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر تم نے عصر نہیں پڑھی تو کہیں کربلا کی دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ کر دی جائے۔ اے نبی کے گھر والوں اٹھو پہلے عصر پڑھو۔ بیویوں نے کہا بی بی یہاں تو اصغر کو پانی نہ ملا، ہم وضو کے لیے پانی کا مسئلہ ہے۔ کہا تیمم کرو مگر ابھی نماز پڑھو، تیمم کر کے نماز پڑھو مگر پڑھو۔ بیویوں نے اس وقت بھی نماز ترک نہیں کی۔ گھر کے بیٹوں پر، شوہروں پر، شہزادوں پہ گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، نبی کے گھر کی بیٹیوں کی نماز نہیں چھوٹی، اور ہماری بیٹیاں ولیموں میں نماز چھوڑ رہی ہے، ہماری بیٹیاں شادیوں میں نماز چھوڑ رہی ہے، ہم لوگ جلسوں کی تیاری میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا 1 کروڑ جلسے پڑھنے میں رکھے جائے اور 1 فرض سجدہ پڑھنے میں رکھا جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں کدھر ہو، کہاں ہو؟ نماز کی اہمیت کو جانو، اللہ کے رسول کا فرمان سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، اس نے کفر والا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں حضور بخشوائیں گے؟ بے شک حضور کی شفاعت پر حق ہے، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، مگر حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ فرمائے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جب قیامت میں شفاعت کی بھیک لینے جاؤ گے اور رسول اللہ فرمائیں گے ظالم تجھے میرا یہ حکم یاد نہ تھا کہ جس نے نماز، اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا، اس دن رونا کام نہیں آئے گا، اس دن گڑگڑانا کام نہیں آئے گا۔ بہت وقت دیا اللہ نے، تھوڑا سا ٹائم نکال لو۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہے فرمایا، اتنا اندھیرا اور تاریکی اس کی قبر میں ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا
ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری بات چاروں طرف سے قبر دباتی ہے. پھر میرے آقا نے اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملایا اور اس طریقے سے بتایا صحابہ کو میری انگلیاں اس قابل نہیں. کہاں وہ انگلیاں جس کے حسن پر کائنات کا حسن قربان ہے. میری انگلیاں گنہگار خاک آلود لیکن صرف سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اور پھر پتہ ہے فرمایا اس کے کفن کو آگ کی شکل دے دی جاتی ہے. اس کا پورا کفن آگ کا بنا دیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے. مسلمانوں تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا, تمہیں اپنی کمزوری پہ رحم نہیں آتا. سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, اگربتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, چراغ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, گرمیوں کی اپریل اور مئی کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے. جب یہ کفن پورا آگ کا بن جائے گا نماز چھوڑنے کی وجہ سے چاروں طرف سے قبر دبائے گی, کون ہے بچانے والا؟ کوئی آئے گا بچانے کے لیے. ایک جملہ اور ایڈ کر دو اس میں. آپ لوگ یہ سوچتے ہیں فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا. میرے بھائی دنیا اتنی خود غرض ہے, لوگ اپنے جنازے میں نہیں آتے, لوگ ہماری بیماری میں ہماری خیریت نہیں پوچھتے. جو لوگ جنازے میں نہیں آتے اور خیریت نہیں پوچھتے وہ قبر میں کون آئے گا بھائی؟ کوئی آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. دیکھو شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. جس نے قبر میں آنا ہے اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے سے آپ رہے ہیں. آپ نے سب کو ٹائم دیا ہے, حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے میں ان سے بیزار ہوں. آقا فرماتے میں ان سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتے. ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے. فرمایا وہ میرے ذمے سے خارج ہے, باہر جو نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں بتاؤ نا اپنا کیا بنے گا, اپنا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی, اللہ اکبر, اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرتا ہے. ایک سانپ, اس کا نام بھی بتایا, وہ گنجا سانپ ہے. اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں, یعنی ہزاروں سال پرانا وہ سانپ ہے. اور اس سانپ کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع اللہ. اور امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا, 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا. اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا, گھومتا رہے گا زہر. ایک ڈنک پر 1000 سال تک زہر گھومتا رہے گا, 70 گز زمین میں جا کے دھسے گا, لیکن دھسے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا بے نمازی کو. فجر نہیں پڑے ہو ظہر تک دستا رہے گا, ظہر نہیں پڑے ہو عصر تک دستا رہے گا, عصر نہیں پڑے ہو مغرب تک دستا رہے گا, مغرب نہیں پڑے ہو عشاء تک دستا رہے گا, عشاء نہیں پڑے ہو فجر تک دستا رہے گا. یہ سلسلہ بے نمازی کو ڈسنے کا قیامت تک چلتا رہے گا. اب اندازہ فرمائے قیامت تک. ایک بات کیا ایڈ کر دوں, ایک بات کیا ایڈ کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ توجہ فرمائیں, ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں کہ یہ قیامت تک کو ڈسے گا. اب دھیان دینا, اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا 1857 کے بعد کے جو نئے نویلے فرقے ہیں ان کے مولانا اور ان کے مولوی, ان کے مبلغ, ان کے مقرر اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے, سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں. دھیان دینا اس پر, بہت غور کرنا, میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اس میں. یعنی ہر فرقے کا مولوی اس بے نمازی کی سزا میں اس کو بیان کرتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں جو بندہ بے نمازی ہے تو قیامت تک اس کو سانپ ڈس رہا ہے, شجاع الاقرع ڈس رہا ہے, یہ حدیث پاک ہے. اس سے کسی کو انکار, حدیث سے لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن اس حدیث سے لوگ اختلاف نہیں کرتے. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک ڈس رہا ہے, کون ڈس رہا ہے؟ سانپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی اپنی قبر میں قیامت تک موجود ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے. بے نمازی اپنی قبر میں, بھئی دکھتا نہیں ہے لیکن ہے نا, ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے. آپ نہیں بات سمجھ میں, آپ بہت تکلیف پہنچ گئے نا. ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ڈس رہا ہے تو ڈس رہا ہے. پھر وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا, دکھتا نہیں ہے لیکن ہے. اس لیے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ بھئی اس کا جسم ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد زندہ ہے تو بھی عذاب ہو رہا ہے, مردہ نہیں ہے. اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ بھئی سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے. تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو. تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے؟
تو کس پہ یقین کریں؟ یؤمنون بالغیب، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو پتا چلا نمازی بے نمازی اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے۔ 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرا ڈسے گا، اس پہ سب متفق ہو، کسی کا انکار نہیں۔ ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، مطلب وہ قبر میں ہے، زندہ ہے، اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے، اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے، تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ عبد القادر جیلانی کی اپنی مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ غریب نواز پھر اپنی قبر میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، وہ چھوٹے بڑے سرکار پھر تو اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جب بے نمازی قبر میں زندہ عذاب کے لیے، تو پھر یہ اللہ والے نمازی لوگ، دیندار لوگ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے قبر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، علامہ نظامی کہا کرتے تھے کہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ بے نمازی کو تو زندہ مان لیا، اور نبی کے بارے میں اگر کہتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، بے نمازی قبر میں زندہ ہے اور نماز لانے والا نبی قبر میں مل گیا۔ آخر کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ سن لو، جب بے نمازی نبی کی ادا کو چھوڑ کر عذاب میں ہے، تو نماز کیا ہے؟ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جس کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے، ادا چھوڑ دے تو عذاب کے لیے قبر میں زندہ ہے۔ تو صاحب ادا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس، فیضان مدائن و شریف، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیثیں سب پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو سب سمجھ نہیں پاتے۔ حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے قلب کا جڑا ہوا ہو، یہ بھی یاد رکھنا۔ ورنہ کبھی کبھی انسان حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، حدیث پڑھ کے بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حدیث پڑھو، عشق رسول کے ساتھ پڑھو۔ تو میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازی کو ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا، بے نمازی، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے کر رہا ہوں، حالانکہ دوسرے عنوانات بھی مجھے لینے ہیں، آپ نے بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک بات، کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان، میرا نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کو اگر کچھ نہ بھی دیں، اگر اس قوم کو صرف ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، سچا نمازی، تو یہ قوم خود ہی سدھر جائے گی۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ ایک جوان کی شکایت کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یہ ایک جوان ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو ہاں حضور نماز بھی پڑھتا ہے۔ وہ فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو ایک دن برائی سے ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اور نمازی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، محنت کیجیے، خود بھی نمازی بن جائے، بچوں کو بھی بنائیں، نیک ہو جائیں۔ نماز کے سینے پہ جو پہنچا وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت خاص بات، ابھی دیکھیے لوگ مفکرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ بات وہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن ایسا ہے، چھڑ گئی ہے، یعنی اب اس کی تمہید، اس کا دیباچہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی۔ اور ابھی سے دیکھ لیجیے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے،
ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا، بلا مبالغہ کرو 3 پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا۔ بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کہاں گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، اور جب وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی کے سب پریشان ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا ایک بات کہتے ہیں، اللہ کی امان حاصل کر لو، اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو۔ دنیا بھوکی رہے گی تم کھاتے رہو، دنیا پریشان رہے گی تم سکون میں رہو، یہ بات کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں ہے، بات یاد ہے۔ اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں، جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے۔ یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں، گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک بات تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی، قبر میں تو کبھی دے گا، بہت بڑی دے گا، لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے، لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا، میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہے اس دکھ میں۔ لیکن اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ جی بے شک۔ کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے، پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، صرف نماز وہ عبادت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کہو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے۔ 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا، جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت، لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے، ہم خود دیں۔ ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے، نہیں یار اب شہزادے کو نہیں انوالو کریں، اب مولانا کو نہیں انوالو کریں، اب خادم کو نہیں، اب کیا کر رہے ہیں، ہم نے خود دے رہے ہیں، کیونکہ بات بڑی ہے نا، قربان بلا تمثیل بلا تم، ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا۔ حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، توجہ کرنا، ہائے بدایوں والا توجہ کرنا، جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے، کہتے ہیں پوچھتے کیا وہ عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے، میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرما کے پوچھتے کیا وہ عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ ہاں سمجھتے ہیں نا شاید، اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف، کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف۔ دودھ پیا اور کیا کیف آیا، کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ۔ تربوزہ کھایا، اس کی لذت آئی،
بیان ہو سکتی ہے؟ بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولوی کہیں گے او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ پھر تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ تو یہ تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، کھا تو پتا چلے گا، جو کھائے اس کو پتا چلے گا، ہے نا؟ اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں کیف کے پر جہاں چلے، جہاں لذتوں کے بھی پر چلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی، اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، تھوڑی سی بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، کیا میں گفتگو پوری کر، آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو گئے۔ تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے، بند کرو، شرافت سے کہیں، غور کیجیے۔ جی میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں بدائی میں تقریر کروں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنوں، مانیرہ مطالعہ جاتے ہیں وہاں کیا تقریر سے، اجمیر شریف جاتے ہیں کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا، مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں، لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ جی توجہ فرما لیں، تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیض و برکات سمیٹ کر لے جاؤں، بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیض و برکات لے کر کے جاؤں۔ توجہ فرمائیں، کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے، گنچے جو چٹکے، یہ احمد رضا اس کو کہتے ہیں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں، اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل جو ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے ہیں اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے، تھکے تھے روح الامی کے پاس، نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے۔ یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ، کہتے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ اگر بدائع شریف والے ادیب اس شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے۔ جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل۔ میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں، توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے۔ تھکن کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے، دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ تھک گیا ہے، یہ بھی تھکن ہے۔ صحیح ہے؟ کئی غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجیے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں، تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا،
لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے, پیچھے پیچھے چل رہا ہے, مگر چل رہا ہے. ٹھیک, یہ سمجھانے کے لیے اور ملانے کے لیے نہیں کہہ. یہ پہلے قسم کی تھکن. دوسری قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے, اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے, تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے. یہ دوسری قسم کی تھکن. اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے, دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اب پیر تو چل نہیں سکتے, ہمت تو جواب دے دی گئی, تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کی نظریں دیکھتی ہے, وہ نہیں جا سکتا ساتھ. یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا, یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام, اس کی طاقت جواب. بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے. دوسرے نمبر کی تھکن پیچھے ہو گیا مگر دامن پکڑ کر کے اس سے کھینچا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر کی تھکن اب تو دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا اور حسرت سے بس نگاہیں دیکھ رہی ہے. میرے امام کہتے ہیں جب نبی جا رہے تھے نا تو جبریل کی تھکن پہلے اور دوسرے نمبر کی نہیں تھی, آخری نمبر کی تھی. اور تینوں بیان کے کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو, پہلے نمبر کی تھکن بیان کی. کہاں وہ دامن, دامن بولا کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو, دوسرے نمبر کی تھکن. پھر کہتے ہیں رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہیں حسرت کے ولولے تھے. محبت نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. شان کریمانہ سے چلے تو حلیمہ کی بکریاں آگے آگے چلتی ہے, نبی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور اگر اپنی شان محبوبیت کے ساتھ چلے تو پھر جبریل بھی تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہیں حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ, شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو ہو جوش دلدلانی, کہاں کئی تقاضے وصال کے تھے. کمان انکا کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے, کدھر جو فرمائے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام کی. تو اب حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنے والوں, جبریل کے آگے آگے دیکھ کر اب ان کو کیا نام دو گے, اب ان کو کیا نام دو؟ اس لیے کہ نور جس کے پیچھے تھک کے حسرت سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, اب اس کو کیا نام دو گے؟ ذرا غور تو فرما. پھر یہی کہہ دو خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ اس کو چھوڑا ہے, خدا جانے کہ کیا تم ہو. خدا پہ اس کو چھوڑا, خدا کہوں تو مومن نہیں رہ جاتا, جدا کہوں تو کس منہ سے کہوں. تو کہتے ہیں خدا پہ اس کو چھوڑا ہے, خدا جانے کہ کیا تم ہو. عرض یہ کر رہا تھا تو نماز لینے کے لیے جب بلایا تو وہاں بلایا جہاں جبریل کی کا تصور نہ جائے, کسی کا تخیل نہ جا سکے, اور پھر وہاں بلا کر نماز دی. اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی. تو بات تو کہنے چلا تھا, اس کو مکمل کر دوں. تو نمرود جیسے طاقتور کو لگڑے مچھر سے ہلاک کر. اللہ کی مدد. ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے علیہ السلام, ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے, دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے. توجہ, دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے. موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام, فرعون بھی دریا میں. حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے. ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی دریا ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم ہے. فرق اتنا ہے, مدد موسیٰ کے ساتھ ہے, فرعون سے مدد اٹھا لیجیے. دیکھ رہے
تو دنیا ایک ہی رہتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان، نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد، بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں، صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آخری بات کے طور پہ اب سن لیں، بہت وقت ہو گیا، بات سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت کتب میں ہے، اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے، توجہ کرنا۔ اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا، بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں، بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں، بڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں، اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں، کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے، ابھی مہلت دیتے ہیں، جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب ہے، یاد رکھیے۔ تو کیڑے آپ کے دشمن، بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی، یہ بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی، جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی، جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی۔ کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا، ایک واقعہ سن لیں ایمان افروز، اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائیں۔ مشہور واقعہ ہے، شاید سنا بھی ہوگا لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے، سنیے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ گھمنڈ دیکھو اس کا۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے، کوئی قریب نہ ہے بیوی۔ چلے ٹھیک ہے۔ جو پیٹ میں آ گئے، کب بیٹی ہو تو زندہ رکھو، بیٹا ہو تو کاٹ دو، مار ڈالو اس کو، بدل کر دو اس کو۔ اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال دو سال میں سب بچوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو رہنے دو۔ ٹھیک تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے، ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو، جاسوس، بچہ پیدا ہو کر۔ اب اللہ کی شان، حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے، وہاں دائی مقرر تھی۔ حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق، کردار، سیرت، صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئی۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہر نبی خوبصورت ہوا، یہ یاد رکھیں، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال، اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان زندہ باد۔ بہت خوبصورت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو، ہانڈی میں ڈالو، فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا، قصہ ختم، ڈال دیا، لے گئے، ہو گیا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے، دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا، پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا، اب اکیلا بچہ نہیں، ہم چاروں مریں گے، بچہ بھی مرے گا، تم بھی مرو گی، میں بھی مروں گی، یہ دائی بھی مرے گی۔ تو بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو۔ بہن بولی ماں کو مشورہ ہے، بہت ضعیف تھی، اس بچے کو گھر سے نکالو۔ ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا۔ سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکل، بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک، پڑھنے بچے جانتے ہیں نا،
بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھتے ہیں، بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے، اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہاں بچہ گھر سے، ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے، بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں. ٹھیک ہے، صندوق لائی لکڑی کا، اس میں ڈال دیا، حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا. اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے، جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ایک کام کرتے ہیں، بچے کو دریا میں ڈال دیں. موسیٰ علیہ السلام کی امی، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو، جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر کے گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے، بڑا شوق ہے. ایک پتہ نہیں خدا جان، جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخن لو. بہرحال عنوان الگ سا ہے. ایک جملہ کہہ دوں یہاں، جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا، ابو صالح چاہیے، اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ؟ کروڑوں ام الخیر جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ عنوان بھی ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی. رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوچ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا مجمع پڑھا لکھا ہے، وہ جانیں گے اور سمجھیں گے. سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈالتے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا، کوئی گارنٹی. نبی کی ماں اپنے اپنے بیٹے کو، اپنے خوبصورت بیٹے کو، ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے. لیکن جب دریا میں ڈالتے سوچتے گارنٹی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ تو فوراً دل میں آتا ہے جو چیز اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی امان میں دے دو، اس کو نقصان نہیں ہوتا. جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اس کو نقصان. تو نبی کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا اللہ میں اتنی مجبور ہوں کہ اپنا بیٹا سنبھال نہیں سکتی، تو میں اپنا بیٹا تیری حفاظت اور تیری امان میں دیتی ہوں، تیری مدد میں دیتی ہوں، اس کی مدد تو کرنا. لے یہ ڈال. اللہ کی شان. اب جو چیز اللہ بچانا چاہ رہا ہے، ہم بچانا چاہے تو دشمن کی نظر سے چھپا لیں، اور یہ اللہ ہے جو بچانا چاہ رہا ہے اس کو دشمن کے گھر میں بھی جا دیا. نہر فرعون کے گھر میں جا رہی تھی، اسی پر صندوق ڈال دی، اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی شان. اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. فرعون جیسے گنڈے کے گھر میں آسیہ کو پہلے سے دلہن بنا کے بھیجا دیا. کیوں؟ میرا موسیٰ آئے گا نا، میرا موسیٰ آئے گا، آوارہ گود میں نہیں پلے گا. موسیٰ کے لیے فرعون کی گود نہیں، موسیٰ کے لیے آسیہ جیسی پرسک بچی. انتظام دیکھیں، انسلام دیکھیں، انداز دیکھیں. اور فرعون کی بیوی آسیہ کی بڑی نیک تھی. فرعون اتنا بڑا گنڈا ہو، اتنی نیک. اور آسیہ کی شان سن لیں. یہ آسیہ کو موسیٰ کو پالنے کا انعام یہ ملا کہ جنت میں ان کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. نبی کی پرورش کی نا تو سید الانبیاء کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا. سن لیں بارہ. پھر کیا ہوا؟ صندوق کی طرف بڑا فرعون. بڑھنے کے بعد صندوق اٹھائی، کھولا، حضرت موسیٰ منہ میں انگوٹھا ڈال کے چوس رہے، اسی سے ان کو غذا مل گئی. اللہ کی مدد کی برکت. اللہ کیسا صندوق میں بھی روزی دے رہے ہیں. اللہ رزاق کیسا ہے. لوگوں اللہ کو سمجھو، اس کی شان سمجھو، اس کی عظمت سمجھو. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری. تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا. اور جس کے ساتھ میں 6000 کی نوکری کرتے ہو نا سیٹ، اس کی اتنی غلامی کرتے ہو جتنے اتنا سب کچھ دیا، ذرا اس کی وفادار کر جاؤ. جی حضور سب کی کرے، ذرا اس کی بھی جی حضوری کر لو. کہاں سے کہاں جتنا سیٹوں کی چاپلوسی کرتے ہو نا، اس سے
10% بھی اگر اللہ کی عبادت کی وفاداری کر لی نا تو دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. اللہ کو چھوڑ دیا تم. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سیاسی لیڈر کہتے اچھے دن آئیں گے تو تم یقین کر لیتے ہو اچھے دن اللہ لانے والا ہے. سیاسی لیڈروں پہ ایمان لانے والوں اللہ پہ ایمان لا کر کے دیکھ لو پھر دیکھو تمہاری شان کہیں چھوٹ لے جو جھوٹوں پہ تم یقین کر کے اللہ پہ قل صدق اللہ اللہ سچوا سچ وہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد وہ وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا. بہرحال اس نے صندوق کھولا کہا یہ وہی بچہ ہے. آسیہ سے کہا وہی بچہ یہ میری حکومت کو ختم ہو جائے گا. آسیہ نے کہا فرعون وہ یہ صندوق پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آ رہا ہے یہ تیرا وہم ہے خواب و خیال ہے. ارے دیکھ ہم لوگ لا ولد ہے لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم لوگ باندھ ہیں اس کو اپنا بیٹا بنا لو یہ تانا ختم ہو جائے گا. بیوی نے کہا فرعون کو بات سمجھ آئی. اب فرعون جو ہے کہتا ہے ہم نے اس کو بیٹا بنا ہمارے بچے کو دودھ کون پلائے گا. آسیہ تو ماں بنی نہیں تھی. جب ماں بنی نہیں تھی تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی. تو فرعون نے اعلان کیا مصر کی ساری دائیوں کو بلاؤ وہ میرے بچے کو دودھ پلائیں. ساری دائیاں آئی. اب سننا ذرا ساری دائیاں آئی جس کی گود میں جاتے دوسرے ایک دن کے موسیٰ ہے اب دوسری صبح نکلی ہے منہ پھیر لیتے نہیں دودھ پیتے. اللہ کہتا ہے یہ سب کافر تھی تو ہم نے موسیٰ پر کافر دائیوں کو حرام کر دیا. جو ہائے 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 موسیٰ تو ایک دن کے موسیٰ اور پتہ ہے کہ کافر کا دودھ نہیں پینا چاہتا. ذرا غور تو کریں حضرت موسیٰ کافر کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ کافر کے پیٹ میں 9 مہینے تک کیسے رہ سکتے ہیں. نبی کی ماں کو کافر کہنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی. ذرا بتاؤ تو صحیح. اور ایک بات حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا دودھ نہیں پیا. ایک جملہ اور عرض کر دوں شان موسیٰ یہ ہے کافر کا دودھ نہیں پیتے اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں دیتے. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے نبی نے جس کا دودھ پیا چاہے ایک ہی بار پیا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا. ایک بار جس کا دودھ پی لے اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. جس کو نبی امی جان کہتے ہو اس آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی. ایسے میں جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہلے سے موجود تھی. فرعون سے کہتی ہے فرعون یہ سب دائیاں کسی کا دودھ نہیں پیا تیرے بچے نے. ایک ایسی دائی کو میں جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں نا جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا پی لیتے ہیں. فرعون نے کہا اگر اس کا دودھ پی لیا میرے بچے نے اس کو بھی انعام دوں گا منہ مانگا تجھے بھی انعام دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی گئی امی چلو چلو بھیا مل گیا ہے فرعون کے دربار میں ہے. جو کاٹنا چاہتا تھا وہ پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور جب دربار میں آئی حضرت موسیٰ کی امی فرعون نے دیا میرے بچے نے اگر تیرا دودھ پیا منہ مانگا انعام دوں گا. جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر کے دل پر الہام فرمایا کہ موسیٰ کی ماں تو نے یہ بچہ میری امان میں دیا تھا میری حفاظت میں دیا تھا میری مدد میں دیا تھا. دیکھ جو چیز ہماری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں کس انداز سے مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں. اور موسیٰ کی ماں نے جب دودھ پلانا شروع کیا حضرت موسیٰ نے پینا شروع کیا. فرعون کہتا ہے دودھ پلایا کرو اور روزانہ اپنی رقم لے جایا کرو. بتایا جا رہا ہے اپنے پاس رکھتی اپنی حفاظت میں خطرے میں رہتا ہماری امان میں دے دیا. دیکھو کیسی حفاظت کر رہے ہیں دشمن پن. میرے بھائیوں یہ جو مدد اور اللہ کی امان ہے بغیر نماز کے نہیں مل سکتی. آئیے نا نماز کی پابندی کریں. جیسے وہ گنڈا حضرت موسیٰ کو پالنے پہ مجبور ہو گیا تھا یہ دنیا کے ہتھیارے یہ دنیا کے قاتل تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ کی مدد تو طلب کرو اور اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آ سکتی. مسلمانوں ایک جملہ کہہ کے بات اپنی اینڈ کر دوں. لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے دین اچھے آ جائیں. میں کہتا ہوں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے مسجد بھرو تحریک شروع کر دو. سڑکوں پہ بھیڑ کرنے کی بجائے مسجد میں فجر میں بھیڑ کرنے لگ جاؤ. تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان زندہ باد ماشاء اللہ.
سبحان اللہ. سے فلائٹ پکڑنا اور 6 بجے تک پہنچنا تھا مجھے. تو یہ کوئی غزل نہیں ہے کہ زبردستی پڑھی جائے. ہاں جب وہ گفتگو مکمل ہوگی اب اس کے بعد میں کچھ بھی گفتگو شروع کروں گا تو ٹاٹ میں مکمل میں ٹاٹ کا پیون لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ جو دل سے ہو بس وہ دل سے ہیں. تو میں اپنی بات یہاں پوری کر رہا ہوں. ابھی آپ نہیں جائیں, آپ بیٹھے رہیں, ابھی آگے پروگرام چلتا رہے گا. السلام علیکم. سبحان اللہ. جسم فانی ہے, بیٹھے رہیے, ابھی آپ دستار بندی ہوگی.